الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اور نہ کھاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ پہنچاؤ اسے حاکموں کی طرف لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ تاکہ کھاؤ تم ایک حصہ مال کا لوگوں کے مالوں میں سے گناہ کے ساتھ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو آمنت باللہ وبآیاتہ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ناحق
ایک دوسرے کا مال کھانے سے منع فرمایا ہے۔ جس طرح رب العالمین نے سورہ بقرہ کی بعض آیات کے اندر یہ فرمایا تھا کہ تم حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ رب العالمین نے رزق میں جو تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اور اسی طرح فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگو زمین کی پیداوار میں سے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ان آیات میں حلال اور طیب چیزوں کے کھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں حرام کھانے سے روکا گیا ہے کہ تم حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس آیت کریمہ کا ماقبل کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی راتوں کی حلت کے بارے میں ذکر فرمایا اور روزے کی مقدار بیان کی کہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہے۔ اعتکاف کے احکامات بیان فرمائے، اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت سے روکا گیا، اللہ کی حدود بیان فرمائی گئیں۔ تو پورے رکوع کے اندر رمضان المبارک سے متعلقہ احکامات تھے، دعا کا ذکر تھا۔ تو فرمایا کہ روزے کے فرضیت کا مقصد اور اس ایکسرسائز کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے دل کے اندر اور انسان کے بدن میں طہارت پیدا ہو جائے، انسان کا نفس اور انسان کا بدن یہ پاک ہو جائے، اس کے اندر پاکی پیدا ہو۔ اور یہاں پر حرام مال سے روک کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ پاکی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کا مال حلال نہ ہو۔ روزے کا مقصد طہارت نفس ہے اور طہارت بدن ہے، اور طہارت نفس اور طہارت بدن بغیر پاک اور صاف مال کے ممکن نہیں۔ اسی طریقے سے روزہ اور دعا جس کا پہلے ذکر ہوا، یہ اس وقت تک اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتے جب تک کہ انسان کی کمائی حلال کی نہ ہو۔ پھر اسی طرح ماقبل کی آیات میں سحری اور افطاری کا ذکر تھا، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر۔ تو یہاں پر حرام کھانے سے روک کر کے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ سحری اور افطاری جو ہو تو وہ حلال مال سے ہو اور حرام مال سے نہ ہو۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔
اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ دو صحابی تھے، عمرہ بن القیس ابن عابس کندی اور ربیعہ بن معدان بن الاشوا خضرمی۔ ان دونوں کے درمیان میں زمین کے معاملے میں جھگڑا ہوا، اور ربیعہ بن معدان خضرمی کا دعویٰ تھا کہ عمرہ القیس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے ناجائز طریقے سے۔ وہ اپنا ہی جھگڑا لے کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حاضر ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اصول کے مطابق معدان بن الاشوا خضرمی سے پوچھا کہ تمہارے پاس گواہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے۔ شریعت کا اصول ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ کرنے والے کے اوپر گواہوں کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو والیمین علی من انکر، پھر جو آدمی مدعا علیہ ہے، جو انکاری ہے، اس کے اوپر قسم ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، لہٰذا اب عمرہ القیس کی قسم کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ یہ زمین تمہاری ہے یا نہیں۔ تو اس کے اوپر عمرہ القیس قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دینے سے پہلے انہیں سمجھایا کہ دیکھو، ناجائز اور جھوٹی قسم مت اٹھانا، اس لیے کہ جو آدمی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف غصے کے ساتھ دیکھیں گے اور نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ جو لوگ اللہ کے نام کی اور اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کر کے دنیا کا معمولی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اور معمولی نفع کھا لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ رب العزت ایسے آدمیوں کے ساتھ آخرت میں کلام فرمائیں گے، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ہی قیامت کے دن رب العالمین نظر رحمت سے ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے جو ناحق دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے، آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو عمرہ القیس قسم کھانے سے رک گئے اور زمین معدان حضرمی کے حوالے کر دی۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل اور ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، یہاں پر کم کا خطاب فرمایا کہ جو تمہارا مال ہے، اس میں اشارہ دے دیا کہ جو دوسرے کا مال ہے اس کو بھی اپنا مال سمجھو۔ جس طرح تمہارے اپنے مال کے اندر کوئی دوسرا آدمی اگر ناحق کوئی تصرف کرے گا تمہیں اچھا نہیں لگتا، تم اسے برداشت نہیں کرتے، اسی طرح اگر تم کسی دوسرے کے مال کے اندر ناحق تصرف کرو گے تو اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا اور وہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔
تو اس لیے دوسرے کے مال کو بھی اپنا مال سمجھو اور اس کے اندر ناحق تصرف نہ کرو. اور اس کے اندر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر تم کسی دوسرے آدمی کے مال میں ناجائز اور ناحق تصرف کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بھی تمہارے مال کے اندر ناجائز تصرف کرے گا. تو اس طرح گویا تم خود ہی اپنے مال کے اندر ناجائز تصرف کرنے کا راستہ کھول رہے ہو. اور یہ راستہ جب کھل جائے گا تو پھر اس کا بند ہونا جو ہے یہ مشکل ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی گھی کا کاروبار کرتا ہے اور وہ اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، اس کے اندر تیل ملا دیتا ہے، اس کے اندر چربی ملا دیتا ہے، اس کی مقدار کو بڑھا کر کے بہت سارے پیسے وہ جمع کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا نفع کما لیا. تو فرمایا کہ وہ اس کے انجام سے غافل ہے. اب اگر یہ آدمی جس نے اپنے کام کے اندر ملاوٹ کا راستہ کھولا ہے تو یہ جب دوسروں کے پاس جائے گا اپنی دیگر ضروریات کے لیے، دودھ والے کے پاس گیا تو وہ دودھ کے اندر ملاوٹ کرے گا، پانی اور پاؤڈر ملا کر کے اس کو فروخت کرے گا. اور اگر مسالے والے کے پاس جائے گا تو وہ اس کے اندر بھوسا اور اینٹوں کو ملا کر کے ملاوٹ کر کے اس کے اوپر فروخت کرے گا. تو اس طریقے سے ہر ایک آدمی اپنی اپنی جگہ پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نفع اٹھا رہا ہوں، لیکن دوسرا اس کا جو اس نے نفع کمایا ہے اس سے وہ نکال لیتا ہے. تو اس طریقے سے فرمایا کہ یہ تصرف کرنا دوسرے کے مال کے اندر، فرمایا کہ یہ گویا کہ اپنے ہی مال میں تصرف کرنا ہے. تو اس لیے باطل طریقے سے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناجائز طریقے سے اپنے مال کو مت بڑھاؤ اور مت مال کھاؤ. پھر فرمایا باطل کے اندر جتنی بھی ناجائز صورتیں ہیں وہ سب کی سب داخل ہیں. چوری کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا جائے، ڈاکے کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا جائے وہ بھی باطل ہے. اور اسی طریقے سے رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا جائے وہ بھی باطل. کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا اور کسی کا حق دبا لیا اور اس کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا گیا وہ بھی باطل کے اندر داخل. اسی طریقے سے جو حرام کے ذرائع شریعت نے جن طریقوں سے آمدنی کو حرام قرار دیا ہے ان ذرائع سے اگر وہ آمدنی حاصل کرے گا تو وہ بھی باطل کے اندر داخل ہے. اسی طریقے سے جوئے کے ذریعے سے اگر اس نے مال حاصل کیا، گانے بجانے کے ذریعے سے، زنا کی اجرت کے ذریعے سے اس نے مال حاصل کیا تو یہ سارا کا سارا باطل کے اندر داخل ہے. تو اس لیے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور اسی طریقے سے اس مال کو حاکموں تک مت پہنچاؤ کہ تم جھوٹے مقدمات قائم کرو اور حکام کو رشوت دو اور ان کے پاس سفارشیں لے کر کے جاؤ تاکہ وہ اس مقدمے کے اندر تمہارے حق میں فیصلہ کر لیں اور تم اس مقدمے کے اندر جیت کر کے دوسرے کا مال جو ہے اسے غصب کر لو. تو فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ تو تم حاکموں کے پاس مقدمے میں ناجائز اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے مال لے کر کے جاؤ، انہیں رشوت پیش کرو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ تاکہ اس طریقے سے تم لوگوں کے مال کو گناہ کے ذریعے سے کھا سکو. تو اس لیے نہ حاکموں کے پاس رشوت لے کر کے جاؤ اور نہ خود مال کے اندر ملاوٹ کرو اور نہ خود کسی کا حق غصب کرو. فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر رشوت عام ہو جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے.
آج دیکھا جائے ہمارے ملک کے اندر پاکستان میں جو ایک اسلامی ملک ہے، کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر رشوت نہ ہو۔ ایک تھانے دار تھانے کے اندر بغیر رشوت کے FIR جو ہے وہ درج نہیں کرتا۔ کسی کے پاس چلے جاؤ، بغیر رشوت کے، بغیر سفارش کے کوئی آدمی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے جو انسان ایک دوسرے کا مال لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا حق غصب کرتے ہیں اور وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا بشر، لوگوں میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، تختصمون الیہ، تم اپنے معاملات کے جھگڑے لے کر کے میرے پاس آتے ہو اور مقدمات کا فیصلہ مجھ سے چاہتے ہو، اور فرمایا کہ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَلْحَنَ فِي حُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، بعض لوگ شاید کہ مقدمہ پیش کرتے وقت، دلائل دیتے وقت زیادہ فصاحت سے، زیادہ چرب لسانی سے کام لیں، دلائل ایسے پیش کریں کہ میں ان کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، اور حقیقت حال سے یا مدعی واقف ہے یا مدعی علیہ واقف ہے کہ جس چیز کے مقدمہ وہ لے کر کے آئے ہیں وہ چیز کس کی ہے۔ اس لیے اگر میں کسی کے حق میں اس طرح فیصلہ کر دوں کہ وہ چیز اس کی نہ ہو اور وہ چیز اس کے دوسرے بھائی کی ہو، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں اس کو ہرگز اپنے بھائی کی وہ چیز میرے فیصلے کے بعد بھی نہیں لینی چاہیے۔ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں تو صرف ظاہر کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے کہ یہ چیز کس کی ہے۔ تو اس لیے میں تو ظاہری دلائل کے بنیاد کے اوپر فیصلہ کروں گا، اور اگر کسی کا حق اس کے اندر مارا گیا اور وہ جانتا ہے کہ یہ دوسرے کا حق ہے، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں۔ ایک روایت کے اندر اس کی مرضی ہے، چاہے تو اس ٹکڑے کو رکھ لے، چاہے تو رد کر دے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ رشوت کے ذریعے سے حاکموں کے پاس مال لے جا کر کے مقدمے کا فیصلہ اپنے حق میں کروا لینا، فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ حاکم، قاضی، جج جو فیصلہ کرے گا، اگر وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور مدعی اور مدعی علیہ میں سے کسی کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے، کسی کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، صرف دلائل کی بنیاد کے اوپر، شہادت کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، حق کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، اس کو تو اس کے اوپر اجر ملے گا۔ لیکن جس آدمی نے جھوٹ بولا، جھوٹی شہادت دی، جھوٹی گواہی پیش کی اور رشوت اور سفارش کے ذریعے سے فیصلہ کروایا، فرمایا وہ انسان جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر خاص طور پر امت کو زور دیا کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حلال کھاؤ اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ صرف مسلمان کا حق نہ مارو، بلکہ فرمایا اموال الناس، کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، اگر کسی بھی انسان کا حق جو ہے تم ناجائز طریقے سے مارو گے تو یہ گناہ ہے، اور اس کا وبال جو ہے وہ تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے ادا کرنا ہوگا۔ دنیا کی عدالتوں میں اگرچہ تم اپنے حق میں فیصلہ کروا لو گے، لیکن یاد رکھو کہ ایک دن تمہیں احکم الحاکمین کی عدالت میں بھی جانا ہے اور رب العالمین کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ وہاں نہ رشوت چلتی ہے، نہ سفارش چلتی ہے، وہاں رب العالمین حق کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے اور حقدار کو اس کا حق دلا دیں گے۔ تو اس لیے نہ تو سفارش کے ذریعے سے، نہ رشوت کے ذریعے سے، اور نہ کسی ایسے طریقے سے دوسرے کا مال جو ہے وہ مارو
سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا لے۔ دو دعا میں مانگوں، رب العالمین میری دعا قبول فرما لیں۔ تو فرمایا کہ اے سعد، اپنی کمائی کو حلال کی بنا لو، اپنا کھانا پینا حلال کا بنا لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس بدن کے اندر حرام کا ایک لقمہ جاتا ہے 40 دن تک اس انسان کا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کی ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو آدمی حرام کماتا ہے اور حرام کمانے کے بعد پھر یہ سمجھتا ہے کہ وہ صدقہ خیرات کر کے اس کے ذریعے سے وہ اجر حاصل کرے گا، تو فرمایا کہ وہ غلطی کے اوپر ہے، اس کے صدقہ اور کے خیرات کا اس کو کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ اگر وہ حرام مال کو خرچ کرے گا اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، اگر حرام مال کو اپنے پیچھے وراثت کے اندر چھوڑ کر کے جائے گا وارثوں کے لیے، تو یہ وہ توشہ ہے جو اس کے لیے جہنم کا راستہ اس کے لیے سیدھا کر رہا ہے، تو وہ اپنے لیے جہنم کا توشہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال جو ہے ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد لله علی الذات، عظیم الصفات، سمیع السمات، کبیر الشان، جلیل القدر، رفیع الذکر، مطاع الامر، جلیل البرہان، فحیم الاسم، عظیم العلم، وسیع الحلم، کثیر الغفران، جمیل الثناء، جزیل العطاء، مجیب الدعاء، عمیم الاحسان، سریع الحساب، شدید العقاب، علیم العذاب، عزیز السلطان، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث الى الاسود والاحمر، المنوط بشرح الصدر ورفع الذكر، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتعقيب، خليفة النبي بلا فصل، إمامنا أبي بكر الصديق